ہے علی مولا، ہے علی مولا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ معراج ادب ختم مرتبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، اور آپ کی آل پاک، شجرہ طیبہ اور محفوظ و معصوم ان الخطا خانوادے پر میرا سلام۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں نفوس قدسیہ کے سامنے، جو ازرو حدیث مثل ستارہ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں سلام پیش کرتا ہوں قرۂ اس پر جا بجا مجمع خلائق صاحب روضہ اور صاحب بازار، ان تمام اولیاء کرام کے سامنے جو مشعل راہ ہے، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آغا شیرازی انوار رمضان، اور گزشتہ برسوں کی طرح امسال بھی ضربت سے شہادت تک کے عنوان کے ساتھ ہم دوسرے پڑاؤ پر موجود ہیں، جہاں 20 رمضان کو ہم شام مصیبت کے عنوان سے یہ ایک فرش ازاں ہم نے بچھایا ہے، اور یہ دراصل ایسا سبب ہے کہ جو ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بن سکتا ہے، اور ہم یہاں پر ایسے اساتذہ کو، ایسے دانشوروں کو دعوت دیتے ہیں کہ جن کی جانب سے کچھ موتی ہم اپنے دامن میں سمو لیں۔ میں سائل کی حیثیت سے آپ کی طرف سے سوال پوچھتا ہوں، ان کی طرف سے جواب لیتا ہوں، تاکہ فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ مصائب کا بھی عنوان جاری رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ہے اعجاز، اور یہی ہے مکمل بات کہ اگر پوری دنیا کے عالم اسلام کو ایک نقطے پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو وہ ذات علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، کہ جس سے کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں برتا جاتا۔ یہ ایسے نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی شخصیت میں، جن کی ذات اطہر میں وہ تمام خصوصیات جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ اسی لیے تو اویس قریری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرتے ہوئے بھی علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر تسلی پائی۔ اسی لیے تو وہ سب صحابہ کرام جو صحابی کے شرف سے مشرف بایاب ہوئے، لیکن بہت سارے ایسے تابعی جو نہیں دیکھ سکے رسالت مآب کو، لیکن وہ بعد از رسالت مآب کی رحلت کے، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد جب مدینے آتے ہیں اور وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے رسول خدا کے بارے میں سنا تھا وہ تمام چیزیں آپ میں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آج 20 رمضان ہے، شام مصیبت ہے۔ مصیبت تو ان بچوں پر ہے جو بہت پہلے یتیم ہو چکے تھے، لیکن اب کوفہ میں ان یتیم بچوں کی اصل یتیمی شروع ہونے والی ہے ایک روز کے بعد، اس لیے کہ یہ وہ بچے تھے کہ جن کو روک کر کوئی پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ نام بتاتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یتیم ہیں، ہمارا باپ مر چکا ہے۔ خلیفہ کا حکم تھا، خلیفۃ المسلمین کا، خلیفۃ الارض کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہہ دینا تم علی کے بیٹے ہو، خلیفہ کے بیٹے ہو۔ آج وہ یتیم ہونے جا رہے ہیں، ایک روز کے بعد وہ بچے یتیم ہونے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا، دانشور دنیا جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ ماتم کرے گی اس روز پر، کہ جس روز پر اتنا بڑا دانشور زمین سے جبرن قہرن ظلم کے ذریعے اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ یہ جو عمل ہوتا ہے قتل کا، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے قاتل۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس سے جدا ہوتی ہے، ہر چند کہ اللہ تعالیٰ جانتا ضرور ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انتہائی محترم اور ہماری بہت شفیق استاد کی حیثیت، اور ہمارے ساتھ اکثر ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ نے میرے ساتھ دیکھا ہے ان کو، اور وہ موجود ہوتی ہیں، اور یقیناً ان کے موتی جیسے لفظ جو ہے وہ حقانیت کا پتہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بہت شکریہ۔ اور آج وہ جسے کہتے ہیں ہر جنس کو اپنی جنس سے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اپنے شعبے سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے۔ میرے شعبے سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو خود بہت اچھی کامپیئر ہیں، خود ایک رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں، اور شاید ہم ایک نئی جہد بھی کھول رہے ہیں کہ ایک رمضان ٹرانسمیشن کا ہوسٹ دوسری رمضان ٹرانسمیشن میں آ کر مہمان ہو رہا ہے، اور لیکن آج کے دن ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مولائی ہیں، وہ مولا سے محبت کرتی ہیں۔ عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، عظمیٰ طاہر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، آپ سلامت رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم یہاں پر محفل منقبت اور پھر اس میں سلام کا حوالہ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ
شاعر اہل بیت موجود ہیں جن کا ایک مجموعہ کلام زیر طباعت ہے، راہ حق کے نام سے انشاءاللہ جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم جناب یاسر عباس شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ہمراہ ایک اور شاعر اہل بیت جو ترنم میں بھی اپنا کلام اور دیگر کا کلام پڑھتے ہیں اور ہمیشہ بہت سی داد وصول کرتے ہیں، بچوں میں بڑے مقبول ہیں، نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں، ہمارے بہت پیارے بھائی اون ہادی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، علی ابن ابی طالب کی ذات ایک دیو مالائی حقیقت ہے، اس کی کون کون سی جہت کو کھولا جائے، لیکن اگر تین ہم دائرے بنا لیں کہ تمام صحابہ کرام کو تین دائروں میں بانٹ لیا جائے، ایک وہ دائرہ جو جہد کا ہے، جہد مسلسل کا ہے اور میدان جنگ کا ہے، تو شاید آپ علی ابن ابی طالب کو جہاں لکھیں گے آپ کی روح کے حوالے یہ جواب۔ دوسرا ہے تبلیغات کا، کہ کس نے کتنی تبلیغات کی اور دین حقہ کو کس طرح آگے تک پہنچایا، تو اس میں بھی آپ کہاں لکھیں گے مولا علی کو وہ آپ خود جانتے ہیں۔ اور تیسرا جو شعبہ ہے وہ ہے بحیثیت منتظم کا، کیونکہ جب کسی کے پاس انتظامی حوالے سے کوئی عہدہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد صورت نظر آتی ہے۔ آج ہم ڈاکٹر ثروت عسکری کے پاس جب پہلا سوال لے کے جا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ مشتق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ ایک وہ بھی مقام تھا کہ جب خیبر جا رہے تھے رسول اللہ، چھوڑ کر چلے گئے مولا علی کو، لیکن پیچھے عنان حکومت ان کے حوالے کر کے گئے کہ صرف عورتیں اور بچے آپ کے حوالے نہیں، آپ نے اس نظام کو چلانا ہے۔ وہ نظام چلانا رسالت مآب کی زندگی میں، اور پھر بحیثیت چوتھے خلیفہ انہوں نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو ان کا ایک خاصہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آغا شیرازی، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے میں تمام عالم اسلام کو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کسے را میسر کی شدی سعادت، بکعبہ ولادت، بمسجد شہادت۔ واہ واہ واہ۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے جنگ خیبر کا حوالہ دیا، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کا انعقاد ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو آپ نے پیچھے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نگران مقرر فرمایا، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر ایک طویل جنگ تھی کہ جس کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ کم از کم 39 روز کا محاصرہ تھا اور 39 روز تک لشکر اسلام جاتا رہا اور ہمیں بھی عشق کی کیفیت میں 39 دن اس لیے یاد ہیں کہ اس کے بعد کا دن ہمیں بہت یاد ہے۔ بالکل، اور جب 39ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کہ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر کرار ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، تو اب بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جن کو یہ یقین تھا کہ ہم ہی ہوں گے ان تمام اوصاف پر پورا اترنے والے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں، وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، ان کو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینے میں چھوڑا ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز فجر کے بعد خیمے سے نکلے تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کو آپ نے خود چھوڑا ہے مدینے میں آشوب چشم کی وجہ سے بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناد علی مظہر العجائب کا ورد فرمایا، اور جیسے ہی ناد علی کا ورد ہوا ویسے ہی زمین کی تنابیں کھچیں اور سامنے سے جو گرد اڑتی نظر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ابو تراب تشریف لا رہے تھے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا آپ نے گرد اڑ رہی اور ابو تراب آ رہے ہیں، واہ واہ۔ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آشوب چشم کی وجہ سے آپ کی زیارت کرنے سے قاصر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا اور اس کے بعد مولا کائنات کو لشکر اسلام کا علم عطا فرمایا۔ ادھر سے علی ابن ابی طالب چلے لشکر اسلام کا علم لے کر، اور خالی علی نہیں چلے، ساتھ میں بنو ہاشم کی مودت چلی، ساتھ میں سلمان فارسی کی عقیدت چلی، اور ساتھ میں جب جناب فاطمہ زہرا کی دعاؤں نے دامن علی کو چھو لیا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جا کر خیبر میں علم کو نصب کر دیا، پتھر میں علم کو نصب کیا، خیبر کا در 2 انگلیوں کے ذریعے اکھاڑ لیا اور مرحب کا سرتن سے جدا کر دیا۔ کیا بات ہے! مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر کے جنگ میں 2 بڑے محاذوں کو سر کیا، یعنی ایک جانب پیچھے نظم و نسق کو سنبھالا، دوسری جانب خیبر کے فاتح قرار پائے۔
واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، تو اس کے بعد خیبر میں جو مال غنیمت کی تقسیم ہوئی وہ سب ایک علیحدہ بات ہے، اور جب مدینے واپس لوٹ کر آئے تو کہتے ہیں کہ اس دن اتنا مال غنیمت تقسیم ہوا، اتنا مال غنیمت تقسیم ہوا کہ کوئی محروم نہ رہا۔ اور جب اس دن بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے ہیں تو گھر میں کئی روز کا فاقہ تھا۔ شہزادی کونین نے پوچھا کہ یا علی، ہر مسلمان کو، ہر سپاہی کو اس کا مال غنیمت ملا، آپ تو فاتح خیبر تھے، آپ کو کیوں نہیں ملا؟ تو کہا کہ فاطمہ ملا تو مجھے بھی تھا، لیکن جب میں آنے لگا تو میں نے راستے میں کچھ فقراء کو دیکھا، کچھ مساکین کو دیکھا، بس علی وہ تھا کہ جس کے سامنے کوئی دستے سوال دراز کرے اور علی اس کے سوال کو۔ آپ نے یہ جو بات کہی، اور میں آپ کے پاس جب دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہوں تو میں آپ سے اس قربانی اور ایثار کی ایک کیفیت ضرور جاننا چاہوں گا نوجوانوں کے لیے جو سن رہے ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کے متعلق یہ سن لے کہ اب موت کے سائے چاروں طرف ہیں اور پھر بستر رسول پہ سو جائے۔ میں اس موقع پہ ضرور آپ کی طرف آؤں گا، اور ہادی میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ثنا کے چند اشعار ہوں جو بارگاہ علی ابن ابی طالب میں پیش کیے جائیں۔ ہماری سماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور یہ عشق کی کیفیت ہے۔ کرتا ہوں بہت شکر گزار آغا شیرازی صاحب آپ کا، K21 چینل اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ ایک کلام چند اشعار پیش کرتا ہوں بسم اللہ۔ استاد سبت جعفر صاحب ہاں اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور قبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، وہ غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ ماشاءاللہ اور ہادی آپ سلامت رہیں، کیا کہنے۔ عظمہ طاہر، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو خوشی آتی ہے مولا کا نام سن کر، دراصل یہ میں آپ کی تصحیح چاہوں گا اس میں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے نا کہ آپ علی کے ذکر سے اگر چہرے کھل اٹھیں تو یہ مومن ہونے کی، اہل ایمان ہونے کی علامت ہے۔ تو عظمہ میں نے آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی کل شام کو بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کر رہی تھیں، لیکن آپ یہاں آ جائی ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں مولا کی ذات کیسی ہے جو لوگوں کو جوڑ سکتی ہے؟ جیسے آپ کے ہاں میں نے ایک سے زائد مرتبہ دیکھا کہ آپ کے ہاں تقریبات ہوتی ہیں، آپ مختلف شوز کرتی ہیں، لیکن وہ دھمال کا ایک اس کے اندر عنصر شامل ہوتا ہے، اس کے اندر منقبت کا ایک حوالہ شامل ہوتا ہے۔ یہ کیا عشق ہے مولا کے ساتھ آرٹسٹوں کا خاص طور پہ؟ میں یہ کہنا چاہوں
चाहूँगी सरवर आपा भी थोड़ा बहुत जानती हैं मुझे और आप भी जितना हमारे से जानते हो, हम पर्सनली जो आर्टिस्ट है ना बेसिकली अंदर से मोलाई है। हाँ हमें लोग कहते हैं कि जो हम एंटरटेन करते हैं ये करते हैं वो सब ठीक है, वो हमारा अलग एक घर चलाने का जरिया है, लेकिन हमारी रूह से पूछा जाएगा ना कि तुम्हें क्या पसंद है, हमें अली अली पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं कहती हूँ वो इंसान ही नहीं जिसके दिल में अली नहीं। और आप कहते हो कि आपने दुनिया की हर चीज़ पता कर ली, लेकिन अगर आपके अंदर वो जुस्तजू नहीं, वो मैनर्स नहीं, वो सजदे नहीं, वो कुर्बानियाँ नहीं जिनको पता था कि मैंने जाना मेरे बच्चों ने भी शहीद होना है, वाह वाह, तो वो तमाम चीज़ें आज नहीं है। बिल्कुल। उसमें यानी आपने ये कहा कि किसी चीज़ को फतह करना इतना बड़ा कमाल नहीं है, अली के हाथों अपने दिल का मफ्तूह होना कमाल है। बेशक कि अली हमारे दिल को फतह कर ले, बस ये कमाल है। कोरोना में आके इतने हम हो गए हैं, मतलब काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो हमारी दूरियां बेशक हुई हैं, लेकिन हमें ये सबक है कि हमारी तो इतनी सी तकलीफ है ना, इतनी सी तकलीफ है कि हम मिल नहीं पा रहे या वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, लेकिन वो वक्त जब सब कुछ पता था, सब कुछ हो सकता था। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आ रहे हैं, माल उनके पास है, जनाब सैयदा पूछनी है कि माल क्या हुआ, बोला वो रास्ते में फुकरा मिले, उन्हें बांट दिया। तो ये क्या कैफियत आज के हमारे कोविड-19 के माहौल में सादिक नहीं आती कि हम इनसे लें इस्लाह की, कैसे लोगों की मदद करनी है? बिल्कुल आती है। मैं जैसे थोड़ा बहुत अलग से भी एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैं उन लोगों को फोकस ज़्यादा करती हूँ जो आपसे हाथ फैला के नहीं मांग सकते। हमारे बीच में, हमारे बीच में क्या पता मैं हूँ, क्या पता मैं हूँ, तो हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं इस दौर में, इस वक्त में, जो आपसे ये नहीं कह सकते, जो आपके सिग्नल पे खड़ो के आप पर डोर नहीं खटखटाते और आपसे ये नहीं कह सकते कि हमें अल्लाह के नाम पे दे दो। बेशक सबको अल्लाह के नाम पे मिल रहा है, लेकिन हमारी सफेद पोशी भी तो कोई चीज़ है ना। तो ये सबक है कि हमें अल्लाह ने दोबारा से उस जगह बुलाया कि हम भूल गए थे, हम गफलत में आ गए थे, मैं बड़ी हूँ तो मैं ही बड़ी हूँ और कोई छोटा है तो बहुत ही छोटा है। तो अल्लाह ने एक झटके, अल्लाह ने एक लम्हे में हमें पूरा सबक दे दिया। क्या बात है, सबको वहाँ क्या ले आए, झुक जाओ। जी जी, बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, मैं कहती हूँ कि हमसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला, हमसे ज़्यादा खिदमत करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जब सैलाब आया मुल्क में, जब ज़लज़ला या कोई भी मुसीबत परेशानी की घड़ी आती है, तो ये कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाती है। और इस वक्त कोरोना वायरस में देखिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, लेकिन शहर कराची में जिस तरीके से दस्तरखानों का एहतमाम किया गया, जिस तरीके से राशन तकसीम किए गए, जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से लोगों को, लेकिन हम जिस ज़ाते गिरामी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं के एक साहबजादे से मौसूम 1400 साल से हमें दस्तरखान की रिवायत मिली हुई है। हमें उन्हीं के घर से ये सारी रिवायात मिली है। तो मैं चाहूँगा यासिर अब्बास खाना बांटने की रिवायत मिली है, अपने जो आपके पास है वो अच्छी है और आपने कहा दे दो, क्या बात है, यानी अपनी फिक्र के बगैर। यासिर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर अहले बैत हैं। मैं चाहूँगा तहत लफ्ज़ में अपना कुछ कलाम पेश करें ताकि आपकी जानिब से भी हदिया पहुँचे बारगाह रिसालत महब और मौला अली कुल कायनात की बारगाह में। जी साहब, मैं आपका इंतहाई ममनून मुतशक्किर कि आपने इस इबादत में शामिल होने का मौका दिया, और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आपको और हम सबको इस इबादत की पुरखुलूस अदायगी पर अजर अज़ीम अता फरमाए। सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम अपनी तमाम उम्र दावा सलूनी करते रहे और आखिर मौला ने अपने आखिरी सजदे में सदाए फुस्तो व रब्बिल काबा बुलंद की। ये सदा यकीनन अली इब्न अबी तालिब को ही ज़ेबा है। बाबुल इल्म की सरकार के हवाले से चंद बंद पेश करूँगा। मौलाए कुल खैरुल बशर तख्लीक़ जान की जान है, मौलाए कुल खैरुल बशर तख्लीक़ जान की जान है, महबूब हक़ नूरुल हुदा और किबरिया की शान है, शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा और जलवाए रहमान है, लौहो कलम से कब्ल भी जो बोलता कुरान है। क्या बात है भाई, क्या लौहो कलम से कब्ल भी जो बोलता कुरान है, और है वजह कुन तामीर कुन ताबीर कुन तशहीर कुन। क्या बात है भाई, है वजह कुन तामीर कुन ताबीर कुन तशहीर कुन। कौनो मकां के साज की आवाज़ में है शीर कुन, शम्सो कमर में कहकशाओं में है जो तनवीर कुन, रखता है जो सब वुसअतों से मावरा जागीर कुन। वाह 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 वाह। रखता है जो सब वुसअतों से मावरा जागीर कुन, और बेचारगी ये दहर में
وہ ایک چارہ ساز ہے، بے چارگی دہر میں وہ ایک چارہ ساز ہے، جو راز حق راز مشیت حل عطا کا راز ہے، جو فخر موجودات ربی میں خدا کا ناز ہے، توحید کے انداز میں آیات کی آواز ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، توحید کے انداز میں واہ واہ، آیات کی آواز ہے۔ یہ یاسر اور بطور خاص دیکھیے گا لوح و قلم بھی، غیب بھی، جو غیب کا پردہ بھی ہے، جو عالم ہو میں صدائے ہو کا سازینہ بھی ہے، جو خاک پر رہتے ہوئے افلاک کا چہرہ بھی ہے، دارین میں جو آگہی کا خانہ کعبہ بھی ہے، واہ 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 واہ، دارین میں جو آگہی کا خانہ کعبہ بھی ہے، اور ہے سر مغضوب علیہم، خندق و خیبر سے سن، عتبہ سے سن، شیبہ سے سن، یا لاشائے انتر سے سن، وہ لافتہ میں جاگتا ہے، سن یہ ہر منظر سے سن، سوئے تو اس کا مرتبہ ہجرت کی شب بستر سے سن، واہ 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 واہ، سوئے تو اس کا مرتبہ ہجرت کی شب بستر سے سن، وہ ہے علمدار حشم، وہ زیغم یزدان ہے، الیوم کی تکمیل کا وہ باعث اعلان ہے، والفجر کی والعصر کی الحمد کی برہان ہے، المختصر ایمان نہیں بلکہ وہ کل ایمان ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ایمان نہیں بلکہ وہ کل ایمان ہے، ماشاءاللہ، اور ہے مرتضائی عشق میں براق یاسر کا قلم، واہ واہ ہے واہ، ماشاءاللہ، مرتضائی عشق میں براق یاسر کا قلم، سارے ادب کے واسطے تریاق یاسر کا قلم، سب مدح خانوں کے لیے رزاق یاسر کا قلم، رکھتا ہے اپنے حرف میں اسباق یاسر کا قلم۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یاسر عباس شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی سلیقے سے اپنے مصروں میں جو ہے وہ اپنے عشق کو پرو دیا، اور اس کو جو ہے وہ نذرانہ بنا کر مولا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو میں چاہوں گا آپا آپ سے، یہ بستر کا جو ذکر کر رہے ہیں، اگر یہ یقین ہو جائے مجھے کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ مجھے گزن پہنچا سکتا ہے، مجھے تکلیف دے سکتا ہے، آپ یقین جانیں انسانی فطرت ہے، میں اس سے بچ کے چلوں گا، لیکن اگر یہ یقین بھی ہو کہ موت آپ کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑی ہے، یعنی لوگوں نے یہ عہد باندھ رکھا ہے کہ اس بستر پہ سونے والے خاتم النبیین کو معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدہن آج قتل کرنا ہے، تو اس بستر پہ سونا کیا کیفیات تھی؟ سب سے پہلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو راتوں کی شب بیداری تھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ہم شب ہجرت تک پہنچ سکیں آرام سے۔ مولا کائنات کے گھر سے کم از کم ایک رات میں 1000 تکبیروں کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ علی ابن ابی طالب جیسا عظیم عبادت گزار جو کہتے ہیں کہ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کہ وہ عبادت تاجرانہ کہلائے گی، میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کہ وہ عبادت غلامانہ کہلائے گی، میں عبادت اس لیے کیا کرتا ہوں کہ میرا رب ہے ہی عبادت کے لائق۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ مولا کتنا عجیب یہ سوال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے، وہ لامکان ہے، لامحدود ہے، وہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر و بے نیاز ہے، لیکن سائل کے سوال کا مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں بغیر دیکھے علی کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یا علی کیا واقعی آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کے ذریعے دیکھا ہے، بصارت کے ذریعے نہیں بلکہ بصیرت کے ذریعے دیکھا ہے۔ تو وہ علی ابن ابی طالب جو اتنے عظیم عبادت گزار تھے، وہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ مجھے تا زندگی ایسے سکون و چین کی اطمینان کی نیند ہی نہیں آئی جو شب ہجرت بستر رسول پر آئی۔ شب ہجرت بستر رسول پر مولا کائنات کا سونا 40 ننگی تلواروں کا سایہ تھا، خانہ رسالت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے یثرب کی جانب، مولا کائنات کو بلایا، کہا کہ یا علی آج اگر آپ اس بستر پر سو گئے تو گویا کہ آپ نے میری جان بچا لی۔ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعی آپ کی جان بچا لی؟ کہا بے شک یا علی تم نے میری جان بچا لی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اس بستر پر ضرور سوئے گا۔ یہاں پر علامہ ابن حسن جارچوی صاحب کے بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یا علی ابھی
आगाज़ शबाब है, अभी नौजवानी की मंजिलें। आज आप बिस्तरे रसूल पर सो गए तो लोगों को आपको देखकर आप पर रिसालत का गुमान हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र के औजे कमाल पर पहुंचे तो लोगों को नुसैरियों को खुदाई का गुमान होने लगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए, अली बिस्तरे रसूल पर सो गए। 40 नंगी तलवारों का हिसार था और लोग झांक झांक कर खाने नबूवत और रिसालत में देख रहे थे। मुझे आगा ये बात आप दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि ये जो अफराद थे ना, मक्के के कुफ़ार, मुशरिकीन, सरदारान, बड़े बड़े लोग थे जो कि आज क़त्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दरपे थे, इनमें से कौन ऐसा था कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं पहचानता था? बचपन रसूल का गुजरा उनके सामने, लड़कपन गुजरा उनके सामने, जवानी उनके सामने, नौजवानी उनके सामने, वो उठना भी जानते हैं, बैठना भी जानते हैं, सोने का तरीक़ा भी जानते हैं, मोहम्मद के हर अंदाज़ और अतवार को जानते हैं, मगर वो पूरी रात खाने रिसालत पे झांकते रहे। उनको समझ में ना आया कि आज बिस्तरे रसूल पर नबी सो रहे हैं या नफ्स नबी सो रहे हैं। आपकी बात को सिर्फ एक जुमला देकर फिर वापस आपके पास लौट कर आऊँगा कि ये यकीन का बिस्तर था, भरोसे का तकिया था और एतमाद की चादर थी जिसमें अली इब्न अबी तालिब ने ये रात बसर की थी। मैं चाहूँगा औनादी आपकी जानिब से चंद मिसरे हों और फिर हम एक ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी उसकी ज़िंदा शार पेश करता हूँ। करीमी किए इंतहा मांग लेना, करीमी किए इंतहा मांग लेना, सरे मुकाबिल जो आ जाए फ़िरऔन दौरान। क्या बात है, वाह वाह। मुकाबिल जो आ जाए फ़िरऔन दौरान, मुकाबिल जो आ जाए फ़िरऔन दौरान, तो मूसा से उनका आसा करीमी की ये इंतहा मांग लेना। शेर देखिए कि हमें पता ही नहीं है कि मांगना कैसे है। शेर पेश करता हूँ। अगर मांगना जाके रोज़े पाशह के, वाह 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 वाह, क्या मांगना। शेर पेश कर रहा हूँ। अगर मांगना जाके रोज़े पाशह के, अगर मांगना जाके रोज़े पाशह के, तो बस मांगने की अदा मांग लेना, करीमी बस मांगने की अदा मांग इंतहा मांग लेना। बहुत शुक्रिया। अली मौला, अली मौला, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है। और ये जनाजा है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। और ये इस्लाम के उन नामों को हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जिनके सिवा इस्लाम का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। वो मैदान शाहसवार, वो साथी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे
کہ دعوت ذوالعشیر سے لے کے میدان غدیر تک، تو علی کی ذات کو جب بھی سمجھنا ہو تو شاید اس کے لیے انتہائی ادب سے عشیر سے لے کے غدیر تک کا ماحول ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کی یہ نشست شام مصیبت کے عنوان سے ہمارے ساتھ بہت سے دانشور حضرات موجود ہیں، ہمارے دوست موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر جس میں ہم اپنا کراچی آپ سے میں ہے ایک پرسنالٹی کو بلاتے ہیں۔ آج ہم نے جس نوجوان کو اپنے ساتھ بلا رکھا ہے ان کا نام ہے مریم فرحاد علی، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مریم۔ مریم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا مریم یہ بتائیے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک ادارے کا انسلاک ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا کہیں آپ کو ایکٹیویٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ مرکز امید کیا ہے؟ مرکز امید جو ہے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ کریم آباد پہ ہے، اور اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل نیڈس جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے تعلیم دی جائے۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس 250 جو بچے ہیں صبح میں ہوتے ہیں، اسپیشل نیڈس بچے ہیں جس پہ جو کہ ملٹیپل ڈسیبلٹیز کے بچے ہیں، جس میں آٹسٹک بچے ہیں، ڈاؤن سنڈروم بچے ہیں، سی پی بچے ہیں، تو ان کو فری آف کاسٹ جو ان کی تھیراپیز ہوتی ہے، اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، اور جیسے سی پی بچے ہوتے ہیں ان کو فزیو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، از دیر اینی چینج کہ وہ کیا وہ کوئی ایم آر کے لیے کوئی نئی ورڈنگز آ گئی ہیں؟ انٹلیکچولی ڈسیبل، ایم آر جو ہے مینٹلی ریٹارڈڈ، اب یہ انٹرنیشنلی ہو گیا ہے، یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ ہے، اب اس کو انٹرنیشنلی کر دیا ہے کہ آپ اسے یہ کہیں یہ انٹلیکچولی چیلنجڈ ہے۔ حالانکہ عام طور پہ تو دیکھا کہ ہمارے عام زندگی میں بہت سارے لوگ انٹلیکچولی چیلنجڈ ہیں، جی ہاں وہ زیادہ ہے، بیکاز یہ ایک اسٹگما ہے جس کے اوپر ہم لوگ مرکز امید بھی کام کر رہا ہے کہ یہ بچے جو ہے بالکل بھی یوزلیس پارٹ نہیں ہے سوسائٹی کا۔ آپ کب سے ہیں اس ادارے کے ساتھ؟ مجھے آلموسٹ 6 ایئرس ہو گئے ہیں۔ اچھا 6 سال سے آپ اس کے ساتھ ہیں، تو کیا آپ کی یہ کوئی جاب ہے؟ آپ اس سے کچھ؟ جی یہ اٹس اے پیڈ جاب۔ اچھا، تو اس میں آپ نے ان کو جو ہے وہ مرکز امید کے ساتھ جڑے ہوئے آپ نے ملک سے باہر ریپریزنٹیشن بھی دیا، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ جب آپ باہر گئیں۔ بالکل 2018 میں جو تھا مرکز امید کو میں نے اس کے کازز کو ریپرزینٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، جو کہ ایک ادارہ ہے ان کا یوتھ فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، تو اس میں وہ ایک پورا ایک اسکالرشپ تھی ایک ہفتے کی۔ کتنے ملکوں کے لوگ آئے تھے اس میں آئی گیس 300 آلموسٹ۔ اچھا اچھا، اور پاکستان سے آپ ریپرزینٹ کریں؟ پاکستان سے میں نے ریپرزینٹ۔ واہ واہ، بہت عمدہ۔ اس کے علاوہ آپ ٹرکی بھی گئیں اور وہاں پر بھی آپ نے؟ وہاں میں نے سوشل انٹرنشپ کی تھی، آلموسٹ 3 منتھس کی تھی وہ، اور ایک جو ٹرکش فیملی ہے اس کے ساتھ میں رہی تھی، اور آف کورس جو اکوموڈیشن اور ساری چیزیں تھی وہ ان کی ہی تھی۔ اچھا، میں آپ جب آئی ہیں اور آپ کا جو بود و باش ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا سلیقہ، جس طرح آپ ابھی تعریف کری تھی کہ جس طرح آپ نے اسکارف لیا ہوا ہے بہت سلیقے سے، تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کے والدین کی جانب سے، گھر والوں کی جانب سے اس ابراڈ جانے کی ٹریولنگ اور پھر یہ سارا کام اور پھر اس سوشل ورک میں کوئی پابندی نہیں آتی ان کی طرف سے؟ سوشل ورک میں تو کبھی کچھ نہیں کہا، انکریج ہی کیا ہے ہمیشہ، بٹ یہ ہوا تھا کہ جب ٹرکی کی سوشل انٹرنشپ کے لیے سلیکشن ہوا تھا میرا، تو میرے پیرنٹس بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھے، خاص طور میں میری امی جو ہے وہ مجھے نہیں بھیجنا چاہتی تھی، بٹ جو میرا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے، کیونکہ وہ ینگ ایج میں پڑھائی کے لیے UK چلا گیا تھا، تو اس نے بہت زیادہ کنونس کیا تھا میرے پیرنٹس کو، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ پھر میں US بھی گئی ہوں 2 دفعہ، تو ان کو کچھ مسئلہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ نے ایک اعتماد کی فضا بنا دی اور جس میں آپ کریڈٹ اپنے بھائی کو بھی دے رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ تمام بہنوں کو ایسے بھائی عطا کرے کہ جو بہنوں کے لیے ایسی سپورٹ بنے۔ میں آپ کو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جتنا بھی کام ہے اس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ہم آپ کا کام دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ ایک بہت شاندار کام کرنے والی نوجوان ہیں اور آپ وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی ایک جو ہے وہ سمبل ہیں، تو ہم کہیں گے اپنا کراچی آپ سے ہے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی جانب آئیں گے، لیکن ساتھ ہی میں عظمیٰ طاہر کو شامل کروں گا۔ عظمیٰ یہ بتائیے، اچھا میں نے کہا تھا فوراً آپ کے پاس آ جاؤں گا تاکہ نوجوان رہے، ٹھیک ہے؟ آج جو آرٹسٹ ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے پریشان ہے، اس حساس دل کے لیے کیا کہیں گی، خاص طور پہ اس طبقے کے لیے؟ آرٹسٹ کے حوالے سے جو آرٹسٹ پریشان ہے، اب وہ بھی وہی سفید پوشوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں انہیں کا کہہ رہی ہوں، دیکھیں جو A+ کیٹیگری ہے، جو آپ سب جانتے ہو کون سی ہے، جو مختصر سے 8-10 لوگ ہیں، جی، تو وہ لوگوں کے پاس تو اللہ کا شکر ہے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن B اور C سے بھی بہت سے آرٹسٹ نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جن کو شاید چیک بھی نہیں کئی مہینوں تک ملتے ہیں پروڈکشن ہاؤس میں، اور اس وقت ان کا یہ حال ہے کہ وہ راشن کی لائن میں نہیں لگ سکتے، وہ اپنے بچوں کے کپڑے نہیں مانگ سکتے، لیکن وہ اپنے دوستوں کو کال ضرور کرتے ہیں، یار کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو مجھے بتا دینا، اور ہمارا دل پھٹ جاتا ہے کہ ہم نے اگر کچھ بھی نکالنا اللہ کے راہ پہ
تو ہم کسی اننون بندے کو دے رہے ہیں پر اس کو نہیں دے رہے جس کی ضرورت ہے. کیا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. مطلب آپ نے باہر دیکھا ہاں یار اللہ کو خوش کرنا ہے یار ہم نے اس کو پکڑا دیے پیسے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا جو تمہارے ساتھ تھا جس کے پاس مشکل سے وہ مہینے کے 10 15 20 ہزار کماتا تھا اور وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ کام ہو تو دلا دینا, تمہارا دھیان اس پہ کیوں نہیں گیا؟ اللہ اللہ. تو یہ بہت آپ نے اچھی بات کہی کہ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ بہت سارا ایسا طبقہ ہے اور یہ خاص کر کے حساس طبقہ ہے آرٹسٹوں کا جس کی آپ نے یہاں نمائندگی کی. میں آپ سے چاہوں گا آخری 1 منٹ ہے. زخم سے خون رس رہا ہے, حسنین کریمین سامنے موجود ہیں, وصیت اور نصیحت کا معاملہ بھی چل رہا ہے. اس منظر نامے میں ایک دفعہ ہمیں داخل کیجئے اور پھر ہم رخصت چاہیں آج کی اس شام سے. 20 رمضان اور 21 رمضان کی صبح کے بیچ میں ایک رات جو آئی وہ قیامت کی رات تھی. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بار بار غش سے آنکھوں کو کھولتے ہیں, غش سے میں جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب ان کو محسوس کیا ہوا کہ ان کے پیروں پر کچھ پانی کے قطرے آئے تو آنکھوں کو کھولا, دیکھا کہ ام البنین پائتی کھڑی رو رہی ہیں. مولا کائنات نے رونے کا سبب پوچھا, کہا کہ کیا آپ میرے عباس سے ناراض ہیں کہ پورے گھر کے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں نہ پکڑایا؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں, عباس کو ہم نے مانگا تھا کربلا کے واسطے. اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ کو مولا علی نے بلایا اور کہا کہ تبرکات کا صندوقچہ لے کر آؤ. تبرکات کا صندوقچہ آیا, مولا کائنات نے ایک علم نکلوایا, اس کو تیار کروایا اور امام حسین کو بلایا, کہا کہ بیٹا حسین بڑی تمنا تھی ہماری کہ ہم کربلا میں موجود ہوتے, کربلا میں تمہاری جنگ دیکھتے, عباس کو علمدار بنا دیکھتے, مگر زندگی نے وفا نہیں کی. بس ایک مرتبہ عباس کو علم تھما دو, ہم عباس کو علمدار بنا دیکھیں. میری زندگی گزری مجالس پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ یہی سوچا کرتی تھی کہ ہر ایک کو وقت نظر مولا کائنات کی زیارت ملتی ہے. وقت نظر مولا کائنات نے کیا دیکھا ہوگا, انہیں کیا نظر آیا ہوگا. جب یہ روایت پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کو وقت نظر کربلا یاد آئی. مولا کائنات کو وقت نظر فرات کا بہتا ہوا دریا نظر آیا. امام علی مقام کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نظر آئے, عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے, حسین کے گلے پر شمر کا خنجر نظر آیا اور زینب کا کھلا ہوا سر نظر آیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ وہ کیفیت ہے کہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے اور اون ہادی ہم چاہیں گے لوہے کے ساتھ. وقت ہے فریاد کا, وقت ہے فریاد کا, خاک اڑاؤ سر کو پیٹو, وقت ہے فریاد کا. مومنوں ماتوں کرو, مومنوں ماتوں کرو, جبریل کے استاد کا. خاک اڑاؤ سر کو پیٹو, وقت ہے فریاد کا.
تذکرہ